بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ ہمارا آج کا سبق آپ کے ٹیکسٹ بک میں موجود خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، جس کا پہلا مصرع ہے رخو زلف پر جان کھویا کیا۔ اس غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم نے حیدر علی آتش کی ان کے انداز سے بیان پر بات کرنی ہے، اور ہمارے آج کے لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کریں کہ آتش کا وہ طرز سخن کیسا تھا، ان کی خصوصیات شاعری کی وہ کیا تھی۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ پوری غزل کو مناسب لب و لہجے کے ساتھ اس کی تدریس کی جائے اور اس کے مشکل الفاظ سے آگاہ کیا جائے اور اشعار کے مفہوم سے آگاہ کیا جائے، تاکہ آپ اپنے اگلے سبق میں اشعار کی تشریح زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے آج کی غزل اس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش کا اصل نام خواجہ حیدر علی تھا اور ان کا تخلص آتش تھا۔ ان کی شاعری کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ، یعنی دونوں دبستانوں کی خصوصیات یکجا ہو گئی ہیں، اور جو دلی کی خصوصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو لکھنؤ کی خصوصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ان کی شاعری کی خصوصیات میں سوز و گداز پایا جاتا ہے، ان کے موضوعات میں اور ان کے احساسات میں مسرت و شادمانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ان کا جو مجموعی لب و لہجہ ہے، یعنی مجموعی انداز ہے، موضوعات ہیں، وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان میں رجائیت پسندی پائی جاتی ہے۔ رجائیت پسندی کہتے ہیں امید کا پہلو پایا جاتا ہے، وہ زندگی کا مثبت رخ دیکھتے ہیں، روشن پہلو دیکھتے ہیں، منفی پہلو نہیں دیکھتے۔ تو ایسے لوگ جو منفی پہلو نہ دیکھیں بلکہ روشن پہلو دیکھیں، انہیں ہم رجائیت پسند کہتے ہیں۔ ان کو آپ انگلش میں آپٹمسٹ بھی کہہ سکتے ہو، اور جو قنوطیت پسند ہوتے ہیں انہیں پیسمسٹ کہتے ہیں۔ تو آپٹمسٹ وہ تھے، ان کے موضوعات میں روشن پہلو دیکھنے کا عنصر پایا جاتا تھا، اور وہ کام کرنے، عمل کرنے، حرکت اور عمل پر یقین رکھنے والے شخص تھے، اور ان کو ان کی زبان و بیان میں تہذیب اور شائستگی پائی جاتی ہے، موضوعات میں تہذیب اور شائستگی پائی جاتی ہے۔ دبستان لکھنؤ میں یہ چیزیں عنقا تھیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کا آغاز بالکل اپنی آغاز ابتدائی عمر میں نہیں کیا، بلکہ آپ ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ پختہ عمر میں پہنچ کر 29 سال کی عمر میں انہیں شعر کہنے شروع کیے تھے، اور ان کی وجہ شہرت ان کے رندانہ موضوعات ہیں، یعنی شراب نوشی وغیرہ کے، اور ان میں فقر و غنا بھی پایا جاتا ہے، درویشانہ رنگ اور آتش بیانی۔ آتش بیانی کا مطلب ہے کہ ان کے مزاج میں جوشیلا پن پایا جاتا تھا وہ موجود ہے، اور ان کی شہرت وہ غزل گوئی سے ہوئی، گو کہ انہوں نے تقریباً تمام اصناف سخن میں اپنی طرف وہ طبع آزمائی کی، لیکن انہیں شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے ملی۔ اور ایک اور چیز نے انہیں مشہور کیا ہے، وہ ان کے اپنے ہم عصر شاعر تھے امام بخش ناصر، ان سے بڑے ادبی مارکے ہوا کرتے تھے، اور آتش کی کتابوں میں آتش کی کلیات مشہور ہے، اسی کتاب میں ان کی تمام جتنے بھی انہوں نے اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، وہ تمام موضوعات، وہ تمام اشعار اس میں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہماری غزل کا مطلع ہے رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اب یہ جب میں نے اسے کہا کہ یہ مطلع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلع کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مطلع کہ یہ دونوں کنڈیشنز کو پوری کر رہا ہے، غزل کا پہلا شعر ہونا بھی اور اس کے دونوں مصرعے ہم آپس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں۔ دیکھیں، کھویا اور رویا قافیہ ہے اور کیا ردیف ہے،
غزلہ کا مقطع ہے، زخندہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اس میں یہ بھی دونوں کنڈیشنز پوری کر ہے، غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، اسی لیے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے قافیے کون کون سے ہیں؟ کھویا، رویا، پرویا، سویا، بویا، گویا، دھویا اور ڈبویا۔ غزل کی ردیف کیا ہے؟ غزل کی ردیف ہے کیا، 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 کیا۔ کیا کا مطلب ہے ڈن، اور یہ ردیف اس لیے ہے کیونکہ غزل مردف ہے، پوری غزل میں قافیے کے بعد لفظ کیا جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو تشبیہ ہے وہ موتی ہے، دانتوں کے لیے تشبیہ لی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں، پہلا شعر ہے، رخ و زلف پر جاں کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، زلف کہتے ہیں بالوں کو، گیسو کو، زلفیں۔ جان کھویا کیا یعنی جان قربان کرتا رہا، اندھیرے اجالے میں یعنی تاریکی اور روشنی میں، رات دن یعنی ہر وقت، رویا کیا روتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے چہرے اور زلفوں پر اس قدر فریفتہ ہو گیا، یعنی عاشق ہو گیا کہ دن رات اس کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، اور مقصد وہی کہ محبوب میری دسترس میں آ جائے۔ دوسرا شعر ہے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوبی بیان کرنا، اچھائی بیان کرنا۔ دندان کہتے ہیں فارسی میں دانتوں کو، یار کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو۔ موتی پرویا کیا یعنی موتی ٹانکتا رہا، محبوب مطلب یہ کہ محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتا رہا۔ اب اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف لکھتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ میرا قلم بھی میرے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی بیان کرنے میں موتیوں کی مانند الفاظ پرونے لگا۔ اب اس شعر میں شاعر نے تشبیہ استعمال کی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ بخت کہتے ہیں مقدر کو، نصیب کو، قسمت کو، سویا کیا سوتا رہا، بے خبر رہا۔ مفہوم اس کا یہ مطلب مفہوم یہ بنتا ہے اس شعر کا کہ میں تکالیف اور دکھوں کی وجہ سے عمر بھر سو نہ سکا، جبکہ اس کے مقابلے میں میری قسمت جو ہے وہ مسلسل سوئی رہی اور میرا ساتھ نہ دیا۔ چوتھا شعر ہے، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ رہی سبز بے فکر کشت سخن، سبز یعنی ہری، تر و تازہ، بے فکر بے پرواہ، آزاد بندشوں سے آزاد۔ کشت کہتے ہیں کھیتی کو اور سخن کہتے ہیں شعر کو، بات کو، کلام کو۔ جوتا کیا یعنی بیل وغیرہ جوتنا، یہاں مطلب آیا ہے کوشش کرنے کے معنی میں۔ نہ بویا کیا، بونا، کاشت کرنا۔ تو اب اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری کی آزاد کھیتی ہمیشہ تر و تازہ رہی، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت اور مشقت نہیں کی، یعنی ایک طرح سے وہ اپنی خوبی بیان کر رہے ہیں جس کو ہم شاعرانہ تعلیٰ کہتے ہیں کہ میری شاعری کی آزاد کھیتی ہمیشہ تر و تازہ رہی، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت اور مشقت نہیں کی۔ شعر نمبر 5، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن یعنی اونچی ذات کا ہندو، پنڈت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہاں اس سے مراد ہے عاشق، استعارہ ہے، یہاں ڈائریکٹ عاشق نے یعنی
شاعر نے اپنے آپ کو اس میں قرار دے دیا کہ برہمن جو ہے بتایا، اس لیے ہم اسے استعارہ کہہ رہے ہیں۔ گویا کیا یعنی بولنے والا کیا۔ بت یعنی مورتی، مجسمہ، یہاں مراد کیا ہے؟ محبوب کے لیے استعارہ ہے بت کا استعارہ محبوب کے لیے ہے۔ حسرت، خواہش۔ اب اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، مطلب یہ بنتا ہے کہ ہندو پنڈت کی خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی طاقت نہ دی۔ ان بٹوین دا لائن وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب نے عاشق سے بات نہ کی، یعنی جو شاعر ہے اس کے محبوب نے شاعر سے گفتگو نہ کی، بات نہ کی۔ شعر نمبر 6۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مزہ، لطف، چسکا، چاٹ، یہ کھانے والی چاٹ نہیں ہے۔ چاٹ کا مطلب ہے لطف آ جانا، مزہ آ جانا، عادت سی پڑ جانا۔ اشک یعنی آنسو، غم کھانا یعنی رنج سہنا، محاورہ ہے نا غم کھانا، تو اس کا مطلب ہے رنج سہنا۔ ہاتھ دھونا یہ بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مایوس ہونا، نقصان اٹھانا، دستبردار ہونا۔ پانی سے، غزل میں آنسوؤں سے مطلب ہاتھ دھونے کا مطلب ہے کہ پانی سے ہاتھ دھونا، لیکن غزل میں کس سے دھو رہے ہیں؟ پانی کی بجائے آنسوؤں سے دھو رہے ہیں۔ یہ صنعت ایام ہے۔ ابھی ہم جب تشریح کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ صنعت ایام ہوتا کیا ہے۔ بہرحال اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جسے غم سہنے کی عادت سی پڑ گئی ہو، وہ ہمیشہ آنسو ہی پوچھتا رہتا ہے۔ آخری شعر ہے۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخدہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی کا گڑھا، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کے گالوں میں ڈمپل پڑتے ہیں، یا فلاں کی تھوڑی پر ڈمپل پڑتے ہیں، تو زنخدہ اسپیشلی تھوڑی کا جو ڈمپل ہوتا ہے، گڑھا، اسے کہا جاتا ہے۔ کنواں یعنی چاہ، ہم جس کو کھو کہتے ہیں، کنواں، چاہ یا کھو، ڈبویا کیا، ڈبو دیا، غوطہ دیا، دل نے رسوا کیا۔ اب اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آتش کا دل محبوب کی تھوڑی میں بننے والے کنویں میں اٹکا رہا، گویا دل نے انہیں غم میں مبتلا کر دیا۔ ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام یہاں ہوتا ہے بیٹا۔ آپ نے یہ سارے الفاظ کے معنی اپنی بک پر لکھ لینے ہیں اور اس کے مفہوم کو اچھی طرح بار بار پڑھنا ہے، تاہم جو شاعر کے بارے میں نے آپ کو انفارمیشن دی اس کو برائے مہربانی یاد کیجیے گا۔ اگلا کام جب ہم اب تشریح کریں گے اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے بیٹا، اللہ حافظ، اور گھر میں رہیں اور اپنی صحت کی طرف سے بے احتیاطی نہ برتیں، خود بھی سکھ میں رہیں اور اپنے والدین کو بھی سکھ میں رہنے دیں۔ اللہ حافظ۔